ایک بادشاہ تھا، اب اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا کہ میری سلطنت کے اندر نا بڑا عجیب و غریب مقابلہ ہونا چاہیے۔ وہ مقابلہ اس نے کیا کروایا؟ اس نے کہا میری سلطنت کے اندر جو سب سے بڑا بے وقوف بندہ ہے نا، اس کو تلاش کرو، میں نے اس کو انعام دے دوں۔ اب جی عقل مندوں کے مقابلے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ تھا بے وقوفوں کا مقابلہ۔ اب سارے بے وقوف آتے گئے، وزیروں کو اپنے ٹیسٹ دیتے چلے جاتے۔ ایک بے وقوف ایسا آیا جس پر سارے وزیر متفق ہو گئے کہ اس سے بڑا کوئی بے وقوف کوئی نہیں۔ اس کو نا وزیر کے پاس لائے۔ وزیر بادشاہ کے پاس جب لے کر آئے نا تو وزیروں نے کہا بادشاہ آپ کی سلطنت کے اندر جو سب سے بڑا بے وقوف بندہ ہے نا وہ یہ بندہ ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے گلے سے سونے کا ہار نکالا، اس بے وقوف کے گلے کے اندر پہنا دیا، وہ بے وقوف چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کہتے ہیں نا بستر مرگ پر آ گیا۔ بادشاہ کا آخری وقت چل رہا تھا، بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ بڑا بیمار ہے۔ اس نے کہا چلو یار بادشاہ کی عیادت کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ بستر مرگ پر تھا۔ اس نے کہا بادشاہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میری زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اب میرا قبر کا جو آخری سلسلہ ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے، قبر کی منزل شروع ہونے والی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کیا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اتنا بڑا بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں یہ تو عارضی زندگی تھی جو میں گزار چکا، اب حقیقی سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب سنیے گا، اس بے وقوف نے کہا بادشاہ آپ کے محلات بڑے نظر آ رہے ہیں، آپ کے محل، آپ کے گھر بہت بڑے بڑے ہیں، کیا کوئی محل وہاں بھیج دیا جہاں جا کر اس کے اندر آرام سے رہو گے؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو نہیں بھیجا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ آپ کے خادم بہت زیادہ ہیں، ایک آتا ہے خدمت کرتا، پھر دوسرا چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر دوسرا چلا جاتا ہے، تو کیا وہاں کوئی خادم بھیج دیا جو آپ کی خدمت کرے گا؟ بادشاہ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں بھیجا۔ پھر اس نے کہا بادشاہ آپ ہمیں یہ بتائیں، ایک اصول ہے جہاں بھی بادشاہ جاتا ہے نا پہلے وہاں سیکیورٹی بھیج کر اس جگہ کا معائنہ کروایا جاتا ہے، کیا وہاں آپ نے سیکیورٹی بھیج کر جگہ کا معائنہ کروا لیا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کروایا۔ پھر اس نے پوچھا بادشاہ آپ کا یہ پلنگ جس پر آپ سوتے ہیں بڑا نرم ہے، کیا وہاں کوئی بستر کوئی پلنگ بھیج دیا ہے جہاں رہ کر آرام سے سو سکو گے، آرام سے زندگی گزارو گے؟ اس نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو بادشاہ جب یہ کہہ چکا نا، اس بے وقوف نے اپنے گلے سے سونے کا ہار نکالا اور وہ اس بادشاہ کے گلے کے اندر پہنا دیا۔ کہنے لگا مجھ سے بڑا تو بے وقوف ہے، تجھے پتا بھی ہے تو نے مرنا ہے، تجھے پتا بھی ہے تو نے قبر میں جانا ہے، تجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن تو نے اس کی تیاری نہیں کی۔ اس ہار کا مستحق میں نہیں بلکہ اس ہار کا مستحق تو ہے۔ آج ہم سارے انہی بے وقوفوں میں شامل ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، پتا ہے قبر کے اندر جانا ہے، پتا ہے ہم نے وہاں سوالوں کے جواب دینے ہیں، پتا نہیں کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کے لیے ہم نے کوئی نیکیاں اکٹھی کی بھی ہے کہ نہیں کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ ہم خود غور کریں، کیونکہ روایات میں آتا ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا وہ کامیاب بندہ ہے۔